بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما رجل یمشی بطریق وجد غصن شوک على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. رواہ مسلم. محترم حضرات، ایک مثالی مسلمان، کامل مسلمان وہ ہے جو کہیں بھی رہتا ہے تو اپنے بلند اخلاق اور حسن معاملات سے لوگوں کو خوش رکھتا ہے. اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کو، گلی محلے والوں کو وہ تکلیف نہیں دیتا ہے کسی بھی طرح سے. اور یہی ایک مثالی مسلمان کی پہچان ہے کہ وہ جہاں بھی رہے وہ لوگوں کے لیے رحمت بن کر کے رہے، اس لیے کہ وہ دین رحمت کو ماننے والا ہے، نبی رحمت کا وہ امتی ہے. لوگوں کے لیے وہ زحمت نہ بنے، کسی بھی طریقے سے اپنے اعضاء سے، اپنے زبان سے، اپنے ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف نہ ہونے دیں. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. کامل اور مثالی مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تو ہماری طرف سے لوگوں کو جن چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے، تکلیف کی ایک شکل کیا ہے؟ لوگوں کو راستوں میں تکلیف دینا. ظاہر ہے کہ راستہ یہ عام پبلک کا حق ہے، وہ کسی کا خصوصی حق نہیں ہے. راستے میں سب کا حق ہے. لوگوں کو راستوں میں تکلیف دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی مختلف شاخوں کا تذکرہ کیا. الایمان بضع و سبعون او بضع و ستون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. آپ نے کہا کہ ایمان کے 70 یا 60 سے زائد شاخیں ہیں. ایمان کی سب سے افضل شاخ کلمہ توحید کا اقرار کرنا ہے، اور ایمان کی سب سے ادنا شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے. راستے میں کسی کو تکلیف نہیں دینا، یہ ایمان کی سب سے ادنا شاخ. اور حیا یہ بھی ایمان کی ایک شاخ. بلکہ حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو داؤد کی حدیث میں، اماطۃ الاذى عن الطریق صدقہ. راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ صدقہ ہے. جیسے مال صدقہ کرنے سے ثواب ملتا ہے، تو راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹائیں گے تو یہ بھی صدقہ، یہ بھی ثواب کا کام ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے حقوق میں ایک حق یہ بھی ذکر کیا ہے، کف الاذى. تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا یہ راستے کے حقوق میں سے ایک حق ہے. تو ہم راستوں میں کسی کو تکلیف نہ دیں. راستوں میں تکلیف کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، من آذى المسلمین فی طرقہم وجبت علیہ لعنتہ. جو مسلمانوں کو راستوں میں تکلیف دیتا ہے تو لوگوں کی، مسلمانوں کی لعنت اس پر واجب ہو جاتی ہے، وہ لوگوں کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے. اور دوسری حدیث میں صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اتقوا اللعانین. دو لعنت کا سبب بننے والی چیزوں سے بچو. دو ایسے کام جس کی وجہ سے آدمی لوگوں کی لعنت کو اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے. قالوا ومن لعانان یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول، دو لعنت کا سبب بننے والی چیزیں کیا ہیں؟ تو آپ نے کہا، الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم. جو لوگوں کے راستوں میں پیشاب پیخانہ کر دیتا ہے، جہاں سے سارے لوگ گزرتے ہیں، گندگی اس میں ڈال کر کے لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، یا ایک
سائے میں جہاں پر لوگ سایہ حاصل کرتے ہیں بیٹھتے ہیں وہاں پر جا کر کے اس نے پیشاب پیخانہ کر دیا یا گندگی ڈال دیا تو جس کی وجہ سے گزرنے والوں کو بھی تکلیف ہوگی اور وہاں اٹھنے بیٹھنے والوں کو بھی تکلیف ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگوں کے راستوں میں یا ان کے اٹھنے بیٹھنے کی جگہوں میں اگر پیشاب پیخانہ کر کے گندگی ڈال کر کے ان کو تکلیف دیتا ہے تو گویا کہ وہ لوگوں کی لعنت کا مستحق ہو گیا. اب لوگوں کی لعنت اس کے اوپر پڑے گی. تو اس سے ہم کو بچنا چاہیے. ہم اپنے گھروں کے سامنے گاڑیوں کی پارکنگ کرتے ہیں تو صحیح سے کریں تاکہ کسی گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو. گھروں کے سامنے ہم پانی وغیرہ غیر ضروری طور پر نہ ڈالیں تاکہ گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی نے راستے سے پتھر یا کانٹا یا کوئی چیز پڑا ہوا دیکھ کر کے ہٹا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھنے میں ایک معمولی چیز ہے, ایک معمولی پتھر ہٹا دیا ہے, لیکن اللہ رب العالمین نے لوگوں کی اس وجہ سے مغفرت کر دی, اس معمولی عمل کی وجہ سے. آپ نے کہا صحیح مسلم کی حدیث ہے بینما رجل یمشی بطریق, ایک آدمی ایک راستے سے گزر رہا تھا, وجد غصن شوک, ایک کانٹے دار جھاڑی پایا تو اس نے فاخرہ, اس کو ہٹا دیا راستے سے. فشکر اللہ له, اللہ رب العالمین نے اس کے اس چھوٹے عمل کی قدر کی, معمولی عمل دیکھنے میں کوئی بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں. فغفر اللہ له, اللہ رب العالمین نے اس کی مغفرت کر دی. ایک معمولی چھوٹا عمل اس کی مغفرت کا ذریعہ بن گیا. تو انسان اپنی زندگی میں چھوٹے سے چھوٹے عمل کرے لیکن خالص اللہ کے لیے کرے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ہماری زندگی میں چھوٹے چھوٹے عمل بھی ہم کریں گے, اگر اللہ اس سے راضی ہو گیا تو ہماری مغفرت کا بہانہ بن سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث میں لقد رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ فی شجرۃ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جنت میں سیر کر رہا ہے, جنت کے باغوں میں, ایک درخت کی وجہ سے. کانت علی ظاہر الطریق, جو کانٹے دار جھاڑی تھی جو راستے میں پڑی ہوئی تھی اور لوگوں کو تکلیف دے رہی تھی, تو اس نے اس کو وہاں سے ہٹا دیا تو اس وجہ سے وہ شخص جنت میں چلا گیا. تو اس لیے راستے میں لوگوں کو تکلیف دینا یہ بڑا گناہ کا کام ہے اور لوگوں کی لعنت کا سبب ہے, جبکہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ بڑا نیکی اور ثواب کا کام ہے. یہ ہماری مغفرت اور دخول جنت کا ایک ذریعہ اور سبب ہے. اس لیے ہمیں کسی بھی طریقے سے, ہم کہیں بھی رہیں, صرف راستہ ہی نہیں بلکہ ایک مومن جہاں بھی رہے وہ اپنی ذات سے, اپنے ہاتھ سے, اپنی زبان سے کسی بھی طرح سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے, اور جہاں بھی رہے وہ لوگوں کے لیے مفید بن کر کے رہے, لوگوں کے لیے آسانی کا ذریعہ بنے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ایک کے ساتھ حسن معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے برے اخلاق سے بچائے. آمین تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.